فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستان میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ سبز و خرم دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریا۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم لوگ ہزارہ ٹاؤن قبرستان میں موجود ہے، جہاں میرے پیچھے شہدائے مچ کے جو قبریں ہیں وہ موجود ہیں، جہاں ان کے آخری آرام گاہ ہے۔ یہاں سے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ لازمی باتیں ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ان شہداء کے ہی خون انشاءاللہ رنگ لے کر آئیں گے اور ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل کی طرف جائیں گے۔ کچھ مسائل ہیں، یہ شہید تو خیر اپنی بلند ترین درجات پر جا کر فائز ہوتے ہیں، ان کی اپنی جو ایک ملکوتی مقام ہے وہاں پر جا کے فائز ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کے جتنے مسائل سے ان سے رہائی حاصل کر کے ایک بہترین منزل کی طرف گئے ہیں اور وہ اپنی بہترین ابدی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لازمی بات ہے ان کے جو لواحقین ہیں، شہداء کی جو فیملی ہے، ان کو جو مسائل درپیش ہوتا ہے، آگے جا کر ان کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہاں پر قابل ذکر ہے کہ ہر فیملی کو، چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو، صحت کا مسئلہ ہو، یا ان کے جو خوراک پوشاک کا مسئلہ ہو، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اکثر ان میں تقریباً میں یہ کہہ سکتا ہوں آلموسٹ سارے جو ہے وہ رینٹڈ ہاؤس میں زندگی بسر کرے، جہاں ان کو گھر کا کرایہ دینا ہوتا ہے۔ تو ان کے بہت سارے مسائل موجود ہیں۔ ان مسائل کی حل کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے محنت اور کاوش کریں اور جتنا ہو سکتا ہے اپنی طرف سے ہم ان کو مدد دیں۔ اسی طرح ہدایت ٹی وی کا بھی پروگرام ہے کہ وہ ان شہداء کے فیملی سے ملے اور جتنا ہو سکتا ہے ہماری طرف سے ہم ان کی مدد کر سکیں۔ لہٰذا ابھی ہم جائیں گے یہاں سے، آپ کو شہداء کی فیملی سے بھی ملائیں گے اور ایک قلیل اماؤنٹ ہدیے کے طور پر جو ہم نے مد نظر رکھا ہوا ہے وہ بھی ان کے حوالے کر لیں گے۔ آپ سب کا شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے مزید معلومات کے لیے۔ بے اولاد تھے شاہدی پر رونے والو، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تم جلوسوں میں عزا کے چلنے والے، آگے آگے سوگواروں کو بچا کر سہ گئے خود بم دھماکے، راہ حق کے جان سارو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اس وقت ہم موجود ہے شہید محمد صادق کے گھر، جہاں تقریباً 6 شہداء کے جو لواحقین ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے ایک قلیل اماؤنٹ بھی معاوضے کے طور پر، مدد کے طور پر ان کو فراہم کی گئی تھی ہدایت ٹی وی اور مرکز فکر اسلامی کی طرف سے، اور آج بھی کچھ راشن لے کر آئے ہیں ان شہداء کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لازمی بات ہے شہید کے بعد جو ان کا کفیل تھا، ان کے لیے زندگی کافی مشکل رہا ہوگا، اور آگے یہ ان مسائل سے کیسے نمٹیں گے، کیسے اپنے مسائل کو حل کریں گے، ان کی کیا تاثرات ہے ہم جانیں گے تاکہ ان کی آواز آپ تک پہنچے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو موجود ہے شہید محمد صادق کے والد ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی کیا تاثرات ہیں تاکہ آپ براہ راست ان کی جو فیلنگز ہے، ان کی جو تاثرات ہے وہ آپ سن سکیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ محترم شهید خو به رحمت خدا رفت، شهید شدن. از تمام اول شما بگین که از خانه شما که به شهادت رسیدن و بعد از او مشکلات های زندگی شما را در کدام سمت برده رایی است؟ بعد از شهید مسائل زندگی برای شما چقدر سخت شده؟
جناب بسیار سخت شده، بسیار زیاد سخت شده، چرا که ناناوری 9 عیال همی شهید محمد صادق بودن، دیگه هیچ از دیگه ناناور دیگه ما نداره، بالکل از همه جای فارغ هستی دیگه شما. بعد از شهادت محمد صادق عالی زندگی برای شما چقدر مشکلات در روی استاد که در است پیش رو، یا شاید موقتی طور پر یک چند مردم دور بر شما است از پیش مسائل را میخواین چه رقم حل کنین، چه رقم پیش ببرین؟ اینمی تر چیم دراز دیگه چی کار کنی دیگه، تر ششتایی دیگه هیچ از طرف خداوند مقصد چیزی دیگه روی دیگه آمات نیست، هیچ نداری. ناظرین گرامی، یہ والد ہے شہید محمد صادق کے جنہوں نے کہا کہ جو صادق شہید ہوئے وہ واحد کفیل تھے، ان کے گھر میں 9 افراد ہے جن کا واحد کفیل شہید محمد صادق تھا، لیکن اب وہ حیات نہیں ہے، وہ درجہ شہادت پر فائز ہو گیا ہے. اب یہ مکمل طور پر ان کے گھر میں کوئی کفیل نہیں ہے کہ کوئی ان کے جو اقتصادی مسائل ہیں، جو ان کے معیشت کا مسئلہ ہے، وہ اسے حل کریں. از خانه شما چند نفر در شهادت رسیده؟ از خانه از ما 5 نفر، یک بچه ما بودن، یک نواسه ما بودن، یک دختری بچه خوار ما بودن، یکم بچه سربره ما بودن، یکم بچه خاله ازی بودن. بلے بلے. جیسے آپ نے سنا کہ صرف اس ایک فیملی کے 5 شہید ہے، 5 شہید ایک ہی گھر سے اٹھا ہے، 5 جنازے ایک ہی گھر سے اٹھا ہے، جس میں ان کا بیٹا ہے، اس کے علاوہ اس کا ایک نواسہ بھی شہید ہوا ہے، ان کا ایک داماد ہے وہ بھی درجہ شہادت پر فائز ہو گیا ہے، اور ان کی جو بیوی ہے، ان کی جو بیوی کی بہن کا جو بیٹا ہے وہ بھی شہید ہوا ہے. تو صرف ایک گھر میں سے 5 جنازے اٹھا ہے، جو کہ شاید بیان کرنے میں شاید آسان ہو یا سننے میں آسان ہو، لیکن خدا نخواستہ اگر خدا کسی کو یہ دن نہ دیکھنے کو ملے کہ اگر ایک گھر سے 5 جنازے اٹھتے ہیں، تو یہ شاید ہماری اور آپ کی فکر سے یا ہماری اور آپ کی سوچ سے شاید بالاتر ہے. بڑے دل والے لوگ ہیں یہ، بڑے ہی ان کا صبر عظیم ہے. اللہ رب العزت ان کو صبر جزیل عنایت فرمائے. بزرگ ہے جو ابھی تک اتنے بڑے مصیبتوں کو یہ لوگ جھیل رہے ہیں اور صبر سے کام لے رہے ہیں. یہ شہید محمد صادق کے والد صاحب تھے جن کے تاثرات آپ سنیں. اسی طرح شہید محمد صادق کا بیوہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کی جو تاثرات ہے وہ ہم سننا چاہیں گے. محترمہ، بعد از شهادت محمد صادق مسائل زندگی شما چقدر زیاد است و چی مسائل است و چی رقم قضیه مسائل پیش مورین شما؟ کار کرنے دیا کار میکرد خانه یہ کہہ رہی ہے کہ وہ واحد کفیل تھا گھر کا جو کما کے لے کر آتا تھا گھر میں، لیکن اب ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، اب کوئی کمانے والا نہیں ہے گھر میں. یہ تھی شہید محمد صادق کا بیوہ. اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں شہید احمد شاہ جو کہ غیر شادی شدہ تھے، لیکن ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا تاثرات ہیں، ان کی کیا پیغام ہیں. آپ ان کی تاثرات براہ راست سنیں. محترمہ، بعد از شہادت شہید احمد شاہ اردو گفتنام سے یہ فرق ہے، تو آپ اگر اردو میں بتانا چاہیں گے تو مزید ہمارے ناظرین کے لیے ایزی ہوگا کہ شہید احمد شاہ کی شہادت کے بعد آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کی اپنی تاثرات کیا ہے، آپ کی اپنی فیلنگز کیا ہیں، وہ اگر ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام آمنہ ہے، میں شہید احمد شاہ کی والدہ ہوں.
تو تاثرات یہ ہیں، حالات زندگی پہلے بہت تلخ تھی، غربت تھا، تو اسی لیے وہ سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، موسیٰ کالج میں سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا تھا وہ بچہ، لیکن مجبوری کی وجہ سے، کالج بند ہونے کی وجہ سے وہ کام کے لیے چلا گیا، لیز کام کے لیے چلا گیا۔ تو جب تک مجبوری نہ ہو ایک انسان کی، تو وہ اس عمر بھی نہیں تھی کام کرنے کی، 18 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، تو مجبوری تھی، تبھی تو وہ چلا گیا کام پہ۔ اب ان کے بعد جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ مزید نہیں آنے والا ہے یا وہ درجہ شہادت پر فائز ہو گیا ہے، ابھی گھر کے جو تاثرات ہیں آپ کے اپنی بحیثیت ایک والدہ کے، آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ ان دنوں میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا کرے، آگے کیسی زندگی چلے گی، کیسے نہیں چلے گی، کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ابھی تک ہم لوگ سنبھلے نہیں ہیں اس حادثے سے، اس حالت سے، تو آگے اللہ تعالیٰ پہ ہے کہ آگے جیسے پہلے چلتی ہوئی آگے بھی وہ چلا لے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے سنا، تو میرے خیال میں ترجمے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اردو زبان میں ہی انہوں نے بات کی آپ لوگوں کے ساتھ۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے شہید حسن جان کی جو خالہ ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ یہ جس شہید کا خالہ ہے، یہ شہید محمد صادق کی والدہ بھی ہیں، تو آئے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا تاثرات ہیں، کیا سوچ ہے ان کی۔ مادر بعد از شهادت محمد صادق و همچنین شهید حسن جان وقتی خبر شدین درجه شهادت فایز شدن چه تاثرات داشتین و عالی بعد از شهادت از اونا چطور زندگی را پیش میبرین و مسائلایشون چیز است و چه رقم میخواین قد از این مسائل جنگ کنین، چه رقم میخواین که قد این مسائل را قچه کنار باین؟ السلام علیکم. حسن جان خالش هستیم و غریب آمده که کار کنم، 8 نفر عیال است، بابا هم نداره، بس میگفت کار کنم دیگه، از اون نان پیدا کنم، خانه مانش هم در کرایه است دیگه، اونم جی غریب و شهید شد دیگه، اونا را خدا خود چیال دیگه، مگر هم رحم کنه، دست بله سری کنه دیگه، پای زمین دست از ما کنده. یہ شہید حسن جان کی جو خالہ ہے فرما رہی تھی کہ شہید حسن جان گھر کا واحد کفیل تھا، ان کے گھر میں 8 افراد ابھی بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کا واحد کفیل شہید حسن جان تھا، اس کے والد بھی حیات نہیں ہے، والد بھی فوت ہو چکا ہے، تو وہ واحد کفیل تھا۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کس سمت اس کو لے جانا چاہتا ہے۔ یہ شاید آسان الفاظ میں یہی کہنا چاہ رہی ہے کہ ہم راضی ہیں اللہ کے رضا میں، جو اللہ کی رضا ہو ہم اسی میں راضی ہیں۔ شہید حسن جان افغانستان سے ہجرت کر کے یہاں پر آیا تھا حلال روزی کمانے کے لیے۔ ان کا گھر بھی رینٹ پر ہے، کرائے پر ہے، 8 لوگ ان کے گھر میں زندگی کر رہے ہیں ابھی بھی افغانستان میں۔ وہ چشمبرات ہے کہ حسن یہاں سے کچھ کما کے ان کو بھیجے گا تاکہ وہ اپنی زندگی کی جو معمولات ہیں اس سے نمٹے اور اپنے جو معیشت کے جو مسئلہ ہیں اسے حل کر سکے، لیکن اسلام کے نام پر جو ایک دہشت گردی بنا کے رکھا ہے انہوں نے، ایک صفاقانہ طریقے سے ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور اب ان کی جو گھر ہے وہ بالکل بے سرپرست ہے، کیونکہ والد بھی حیات نہیں ہے، والد بھی فوت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے تاکہ اپنے اور جتنے باقی شہری ہیں، باقی لوگ ہیں، اللہ ان کو بھی یہ توفیق عطا کرے کہ ان لوگوں کے لیے سہارا بنے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے شہید شیر محمد کی والدہ۔ شیر محمد 20 سال کا لڑکا تھا، غیر شادی شدہ، اپنے گھر کے لیے روٹی روزی کمانے کے لیے گیا تھا، جو شہادت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کی تاثرات جانتے ہیں۔ مادر، بعد از که شهید شیر محمد د شهادت رسیدن مسائل زندگی شما در کجاست؟ آیا مشکلات اقتصادی برای شما فشار آورده نورده و از این بعد این مسائل را کی حل منه؟ آیا دیگه کس هم است در خانه که برای شما کار کنه مسائل اقتصادی شما رو پیش ببره یا نه؟ نه، پدر شیر محمد که است ناتوشت است، کارمند، کار نمیتونه. یک بچه ریزه دیگه داریم، امی برادر شیر محمد که بود، او ریزه خواندنیه دیگه. اون طرز از مجبوری که بچه محمد 20 سالگی آمد کار کرد، ما خود مریض هستیم، اونجا کار میکرد که ما مادر خود علاج کنیم، امیال ما مریض هستیم، هیچ چیز نداری.
یہ تھی شہید شیر محمد کی والدہ. ان کے جو والد ہے وہ کافی ضعیف ہو چکے ہیں, کام نہیں کر سکتے اور یہ خود بھی بیمار ہیں. صرف ان کا ایک چھوٹا بیٹا ہے. تو شہید شیر محمد یہی کہہ رہا تھا کہ میں باہر جا کر کام کروں گا, اور اپنی والدہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے علاج کے لیے جا رہا ہوں, میں کام کر رہا ہوں, پیسے کما کے آؤں گا اور آپ کی علاج کروں گا. لیکن متاسفانہ طور پر آج شہید شیر محمد یہاں نہیں ہے کہ اپنی والدہ کا سہارا بنے اور ان کی علاج کریں. تو اللہ ان کو صبر دے اور ان کو شفائے کامل عطا کرے. اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے شہید محمد انور کا بھائی, جو کہ افغانستان کا رہائشی تھا, یہاں پر آئے تھے رزق حلال کمانے کے لیے. تو آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی تاثرات کیا ہیں اور ان کو کیا مسائل درپیش ہیں. محترم, بعد از شهادت محمد انور چی مسائل بلدیشون پیش آمده؟ تاثرات چون چیز است و آیا شهید محمد انور عروسی شده بود, اولاد داشت, کفیل خانه بود نبود؟ تمزی حوالجات اگر مورد معلومات فراهم کنید. شادی شده و داره 2 اولاد داره. پدرشم مریضه, دیگه مسائل اقتصادیش خیلی ضعیفه. همون برای خرج خانه خوب خواست کار کنه, شهید شدن. خیلی مشکله برای خانواده‌شی, دیگه سرپرست هم نداره, پدرش هم مریضه, برایش خیلی مشکله. شہید محمد انور جو کہ شادی شدہ ہیں, ان کے 2 اولاد ہیں. اس کے علاوہ وہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی تھا, کیونکہ الگ سے اپنے والد کے ساتھ زندگی کر رہے تھے اور اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ. ان کے والد بھی بیمار ہیں, اب ان کے گھر میں بھی شاید کمانے والا کوئی نہیں ہے. اب آگے مزید ان کے جو تعلیم کا مسئلہ ہے, جو معیشت کا مسئلہ ہے, جو صحت کا مسئلہ ہے, یہ لوگ کیسے آگے لے کے جائیں گے؟ اب دیکھیں گے کہ آگے لوگ ان کے لیے کیا پروگرام رکھتے ہیں, کیونکہ اب ان کے گھر میں کوئی کفیل نہیں ہے. جیسے آپ نے سب کے تاثرات سنے کہ ان کے گھر میں کمانے والے کوئی نہیں بچا ہے, جو کفیل تھے وہ شہادت کے درجے پر فائز ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ ہر شہری کو ذمہ داری کا احساس ہو, تاکہ ان کی جو زندگی کی بنیادی سہولیات ہے وہ ان سے محروم نہ رہیں. ناظرین گرامی, اس وقت پہ موجود ہوں شہید علی شاہ کی بیوہ کے ساتھ, جو کہ سانحہ ہزار گنجی 2014 میں شہید ہوا تھا. تو آئے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی تاثرات اور ان کو جو مسائل درپیش ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے. محترمہ, بعد از که علی شاه در درجه شهادت فایز شدن لازمی که 2004 تا 2021 یک لنبه عرصه است. در مابین از این عرصه شما چی مسائل پیش خودیدین و بعد از شهادت از او آیا تغییرات چقدر آمد در مابین زندگی؟ اگر همزی تاثرات کو مراجعه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما شهید خانواده شهید علی شاه هستم. شهید علی شاه که است واحد کفیل خانه بودک. در 2014 اونا در شهادت رسیدک. از بعد حالات خانه بسیار تلخ است. خودم که است میتر همیشه ناجور استم, کم تکلیفی اعصابم دارم. بس 2 اولاد دارم, پسر مادرم خود از ما است. بس میچله دیگه. امید منی از خدا انشالله که از بعد مورا میتر بچلن. ناظرین گرامی, جیسے آپ نے سنا علی شاہ کی جو بیوہ ہیں وہ بتا رہی تھی کہ جب سے علی شاہ جام شہادت نوش کیا ہے تب سے ہماری جو زندگی کی حالات ہے وہ بالکل دگرگون ہو چکا ہے. بہت سارے مسائل ہیں. اس کے علاوہ یہ خود بھی بیمار رہتی ہیں. ان کی جو علی شاہ کی جو والدہ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ان کو لازمی بات ہے, معیشت کا مسئلہ ہے, مشکلات ہے. اور مزید میں جانا چاہوں گا ان سے, شما 2 اولاد گفتین است, آیا اونا میخوانن یا نمیخوانن فی الحال؟ اونا میخوانن, اسکول مراردوش. بس مسائل یही فیس از اونا چیز است. آیا دا از مد تعلیم شی یگو کس است که قد شما همکاری کنه یا نه؟ نه قد از مو کس همکاری نمونه. امو تر اونا اسکول مرا بس بخی دا فیس دو بخی مشکلات مایت پیش اسمو. جیسے کہ آپ نے سنا کہ لازمی بات ہے یہ جو 2 بچے ہیں وہ اسکول جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, لیکن فیس کا ایک ایشو چل رہا ہے ان کا کہ کوئی نہیں ہے کہ ان کے فیس وغیرہ کا مسئلہ حل کرے. اور لازمی بات ہے کہ یہاں پر جہاں سرکاری اسکول نہ ہونے کی برابر ہے, مجبوراً لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول کی طرف بیچتے ہیں. اور پرائیویٹ اسکول لازمی بات ہے وہ فیس کے بل بوتے ہی چلتا ہے,
لیکن یہاں ان کو سننے والا کوئی نہیں ہے. تقریباً 7 سال گزر گئے. خدا کرے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دے کہ شہداء کے جو پسماندگان ہیں، ان کے جو تعلیمی مسائل ہے، ان کے جو صحت کا مسئلہ ہے، یہ بھی ایک قابل ذکر والی بات ہے کہ ہمیں نہ صرف تعلیم بلکہ صحت، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صحت پہلے مرحلے پر، پھر اس کے بعد تعلیم کا آغاز ہوتا ہے. تو صحت کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. ابھی یہ خود بھی کہہ رہی ہے کہ شاید یہ تھوڑا وہ اعصاب کی بھی بیماری میں مبتلا ہیں. تو یہ چیزیں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی جو بنیادی مسائل ہیں اور جو ضروریات ہیں ان کو مکمل کرے تاکہ یہ ایک آبرومندانہ زندگی ایک معاشرے میں گزار سکیں. ناظرین گرامی، لازمی بات ہے، ہمارے فارسی میں ایک کہاوت ہے کہ مردہ بدست زندہ. آج ہمارے جو شہداء ہے وہ جام شہادت نوش کر کے اپنے ملکوتی درجات پر فائز ہو گیا ہے، لیکن یہاں ان کی جو فیملی ہے، جس معاشرے میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں پر معیشت کا آپ کو پتہ ہے کہ جہاں ہم اپنے علاقے سے باہر جا نہیں سکتے، یہاں تک کہ ہمارے ابھی بھی اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو انہی شہداء کا دوں گا کہ جہاں یہ لوگ ہزاروں فٹ پہاڑ کے اندر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہاں ان کو نہیں چھوڑا. تو یہی صورتحال ہے کہ یہاں کے لوگ علاقے سے باہر نہیں جا سکتے کمانے کے لیے، اور بالخصوص ایک عورت ذات یہاں پر ہمارے ان کے لیے کوئی ایسی روزگار فراہم نہیں ہے جہاں یہ اپنی زندگی گزار سکیں. تو اب جو شہداء کی جو فیملی ہے وہ اس معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ایک آبرومندانہ زندگی فراہم کریں. اسی طرح ہدایت ٹی وی اور مرکز فکر اسلامی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے فی الحال جو امداد ان کو دیا گیا ہے، جو نقدی مدد ہے اور اس کے علاوہ جو راشن پیکیج ان کو آج دیا جا رہا ہے، یہ صرف فوری مدد ہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ العزیز آگے ہماری کوشش ہے کہ ان کو ہر مہینے کی بنیاد پر ان کے لیے ایک اماؤنٹ مختص کیا جائے تاکہ ان کی جو تعلیم کا مسئلہ ہے، جو صحت کا مسئلہ ہے اور ان کی جو زندگی گزارنے کی جو ضروریات ہے وہ مکمل ہو. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس کار خیر میں ہم آگے ہوں اور ان کی مدد کریں. فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو، تازگی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد، یا حمید بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم ذا الاحسان بحق الحسین، وبحق 9 المعصومین من ذریة الحسین. پروردگارا شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، درجاتشان عالی است متعالی بفرما، مخصوصا شهدای عزیز و مظلوم مج ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، ارواح آنها را با شهدای کربلا قریب و نزدیک بفرما. پروردگارا ماها را جمله اعوان و انصار حضرت ابا عبدالله الحسین قرار بده. خدمتگزاران به دین، مکتب، اهل بیت را پروردگارا هرچه سریعتر پروردگارا سعادت نصیبشان بفرما، توفیق بیشتر عنایت بفرما. پروردگار آنچه خیر است پیشه و پیدا بفرما، آنچه شر است رفع و دفع بگردان. دشمنان قسم خورده شیعه را خوار و ذلیل و زبون و ریشکن بفرما. پروردگارا قاتلین شهدای مظلوم ما را هرچه سریعتر ریشکن و نابود بفرما. از صفحه روزگار برانداز، بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. عہد سازو اے شہیدو تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو. پرصدارے کربلا تھے، رونق فرزند
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی، اس وقت ہم موجود ہیں شہید نسیم کے گھر، جہاں دو اور شہداء کے جو فیملی ہے یہاں پر موجود ہے. شہید عزیز اور شہید چمن علی کی جو اہلیہ ہے اور ان کے جو والد ہیں یہاں پر موجود ہیں. اسی طرح امداد کا جو سلسلہ ہے جاری رکھتے ہوئے ہم یہاں پر آئے ہیں. تو سب سے پہلے جانیں گے حاج آغا محمدی کا اگر کوئی پیغام ہے، کوئی بات ہے اور ان کے اگر کوئی تاثرات ہے وہ جانیں گے، پھر انشاءاللہ مزید پروگرام آگے بڑھائیں گے. حاج آغا شما اگر چیزی قابل ذکر دارین بیان کردنی هستین برای مزازگران بیان کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت داریم در حضور خانواده شهید نسیم و شهید عزیز و شهید چمن علی. انشالله که ارواح شهدای شما با ارواح شهدای دشت کربلا محشور شود. انشالله همه ما و شما از جمله پیروان حقیقی با عبدالله الحسین به حساب بیاییم و همه دوستا و عزیزایی که اینجا از هدایت تیوی تشریف آوردن، برادران عزیز ما که در اینجا هستند، سر رؤوف و سر لیاقت و همچنین دوستانی که از پایین آمدن، اینا همیشه خدمتگزار شهدای مظلوم ما هستند در نقطه نقطه پاکستان، از جمله شهر کویته پاکستان. ما هم به نوبه خود یک کمک بسیار کوچیک را به خدمت شما آوردیم که انشاءالله او تقدیم میکنیم. از طرف یکی از خواهر محترمه ما به نام مادر عیسی و ام عیسی که به خدمت شما خانواده شهدا انشاءالله تقدیم میشه، که 3 تا به نظرم که تر هست و 3 تا کمبله، که مجموعاً 10 تا بود که 5 تایش ما دادیم، 3 تایش اینجایه و یکی به نظرم 2 تا باقی میمونه که برای کرانی هستش. انشاءالله بازم اگر کسایی که بچهای کوچیک داره برای اسکول پرایوت، برای درسه های قرآنی و احکام، ما 4 تا مدرسه داریم در اینجا که اینا تعلیمات علوم اسلامی رو در اینجا خب تعلیم میدن. برای شما رایگان هست که بچهای شما در هر مدرسه‌ای که نزدیک هسته اونجا بره ثبت نام بکنه. در هر رشته، هر موضوعی ما در خدمت شما هستیم. السلام علیکم و رحمت الله. ناظرین گرامی، جیسے کہ آپ نے سنا عالم دین جناب آغا محمدی نے سب سے پہلے تسلیت پیش کی اور ان کے ساتھ ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں کی ہمارے لیے اور ان تمام لاواحقین کے لیے. مزید یہ کہ انہوں نے کہا کہ ام عیسیٰ نے مادر عیسیٰ کی طرف سے ایک کمبل اور ایک ہیٹر ہر فیملی کے لیے رکھا گیا ہے، وہ ان کو تسلیم کریں گے، ان کے حوالے کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جہاں ان کے تعلیم کا مسئلہ ہے اور جہاں احکام دینی کا مسئلہ ہے، اگر کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے یا اسی طرح اگر کوئی دینی تعلیمات حاصل کرنا چاہتا ہے، ان کے 4 ادارے اسی ہزارہ ٹاؤن میں موجود ہیں جن کی سرپرستی سر لیاقت صاحب کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہے اور احکامات دینی سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ضرور وہاں پر جائے، اپنا نام رجسٹر کرے. جہاں بھی ان کو نزدیک لگتا ہے، جو ان کے لیے قریب ہے، نزدیک ہے، وہ وہاں پر جائیں، اپنا نام رجسٹر کریں، اور ان کے لیے تعلیم جو ہے وہ مکمل طور پر مفت ہے. تو اللہ ہم سب کو جزائے خیر دے. اسی طرح عالم دین ہمارے بیچ جو موجود ہے جناب آغا محمدی، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں تاکہ ہم ان کے وجود سے استفادہ کر سکیں. ناظرین گرامی، اس وقت ہم موجود ہے شہید نسیم کے گھر. شہید نسیم کے بارے میں اگر میں بتا دوں، وہ افغانستان صوبہ دیکنڈی سے یہاں پر آئے تھے تاکہ اپنے گھر کے جو اخراجات ہے اس کے لیے کام کرے، گھر کا جو خرچ و نفقہ ہیں اسے پورا کرے. لیکن انہیں بے دردی سے شہید کیا گیا، اور ان کا جو بھائی ہیں ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جو کیا تاثرات ہے آیا ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا مسائل درپیش ہے اور آگے یہ اپنے مسائل کو کیسے حل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. محترم امیر بگن مرا کی بعد از شهادت برادر شما که در شهادت رسیدن،
چی تاثرات دارین و آیا در مابین خانه چند نفر هستن و باقی مسائل زندگی را چه رقم میخواین حل کنین، چه رقم پیش ببرین؟ مسائل خمی بود به حساب مزدوری و چیز بود دیگه و امی جمعه انشاءالله حاضر میشه دیگه. و 6 نفر ساید عیال هسته، پدر 7 نفر عیال زویا، پدر مادرش کارگر همو بود که و اینجی شهید شد برای کار و چیز مزدوری هم داد دیگه چیزی گفتنی هم ندارم. تشکر از جمله قوم چیز علما تشکری میکشم، خوش هستیم. ناظرین گرامی، یہ شہید نسیم کا بھائی تھا جنہوں نے کہا کہ اس کا بھائی افغانستان سے آیا تھا کمانے کے لیے. ان کے گھر میں 7 افراد ہیں جن کا واحد کفیل نسیم تھا، لیکن ابھی نسیم بھی حیات نہیں ہے. اور یہاں پر مزید کچھ معلومات اور بھی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. آف ریکارڈ ہمارے ساتھ جو بتایا گیا ہے کہ ان کی جو وائف ہے ابھی پریگننٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی کوئٹہ نہیں آ سکتے، لیکن جیسے ہی شاید ان کی ڈیلیوری ہو اور ان کی صحت بہتر ہو وہ شاید کوئٹہ آ جائے. لازمی بات ہے کیونکہ شہداء کی جو تدفین ہوئی ہے وہ یہاں پر ہوا ہے، تو ان کی بیوہ یہاں پر سلام دینے اور قبر کو بوسہ دینے اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہ ضرور آئے گی یہاں پر. اللہ کرے کہ ان کی جو آنے والا بچہ ہے وہ تندرست اور سلامت ہو اور وہ خود بھی تندرست اور سلامتی کے ساتھ یہاں پر آئے اور شہداء کی قبر پر حاضری دے. اسی طرح ہمارے ساتھ ان کی بابی بھی موجود ہے، ان کی کیا تاثرات ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی کیا تاثرات ہے. نسیم چند مدت دینج بودک چه رقم میدید نسیم را مسائلش چی بود و آلی که اونا در درجه شهادت فائز شدن آلی چی مشکلات و مسائل پیش برای از اونا هستن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ہدایت ٹی وی والوں کا جو ہمارے آل احوال لینے یہاں پر تشریف لائے ہیں. نسیم ایک بہت اچھا بچہ تھا، وہ صرف میرا دیور نہیں، وہ میرا بچہ تھا. تو جب وہ یہاں پہ آئے تھے تو اس کا یہی خیال تھا، آرزو تھا کہ وہ یہاں پہ کام کرے، اپنے ماں باپ کے لیے، بوڑھے ماں باپ کے سہارا بنے، ان کے لیے کچھ پیسے جمع کر کے بھیجے، اپنے بچوں کو سنبھالے. تو وہ یہاں پر آئے تھے 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے، جو ظالموں نے اسے نہیں چھوڑا. تو ابھی جو حالات ہے، گھر کی واحد کمانے والا نسیم تھا، اس کے بوڑھے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کا ایک بچہ جو بھی ہے، ایک بچہ نہیں بھی ہے دنیا میں، ابھی تک ماں کے پیٹ میں ہے. تو یہ سب جب آئے اکٹھا ہوں گے ان کے لیے، ان کے اخراجات، ان کی روزمرہ کی زندگی کے لیے، تو بہت مشکل ہے، بہت ہی زیادہ مشکل ہے. تو ہدایت ٹی وی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو نذرانے پیش کیا، جو ہمارے اوپر احسانات کیا ہیں ان لوگوں نے، ان کا تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں. تو نسیم کی کمی تو کبھی پورا نہیں ہوگی، لیکن شکر گزار ہیں ہم اپنے علماء کا، اپنی اہل تشیع کا، جو ہمارا اتنا ساتھ دے رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. میں صرف یہاں پر ایک تھوڑی سی وضاحت دوں اپنے بہن کو بھی اور تمام ہمارے جو ناظرین ہیں. ہم یہاں کسی پر احسان نہیں کر رہے، خدا نخواستہ ایسی بات ہے ہی نہیں. ہم تو صرف آپ لوگوں کی جو دعا ہے وہ لینا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. جہاں ذمہ داری کی بات آ جاتی ہے وہاں جو احسانات والا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو ہم خدا نخواستہ کسی پر احسان نہیں کر رہے، یہ ہماری ایک اجتماعی فرض ہے. صرف اپنی فرض کو نبھانے کی کوشش کر رہے اور آپ لوگوں سے صرف دعا چاہتے ہیں، اور آپ لوگوں کی دعا لینے کے لیے ہم آپ کی خدمت حاضر ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے شہید عزیز کی بیوہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ان کی کیا تاثرات ہے ان سے جانیں گے براہ راست تاکہ آپ بھی ان کی آواز سن سکیں. محترمہ، بعد از شہادت شہید عزیز چه مشکلات برای شما آمدن و پیش چه مسائل مزید شما میگرین که مسائل بلده شما مایه و قد از این مسائل چه رقم میخواین پیش برین، چه رقم این مسائل را حل کنین و تاثرات شما چیز است بعد از شهادت عزیز؟ جی، شہید عزیز کی جو گھر والی ہے بہت صدمے میں ہے، کچھ بول نہیں سکتی ہیں.
تو ظاہر ان کے سامنے بھی بہت سارے مشکلات ہیں، ان کے 7 بچے ہیں جو عزیز کے بعد ان کو سنبھالنا ہے، تو کافی مشکلات کا سامنا ہے، کافی مشکل ہے ان لوگوں کے لیے، جو آیا تھا کمانے کے لیے، جو آیا تھا ان کا سہارا تھا، ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے، جب یہاں پہ وہ اب موجود نہیں ہے تو زندگی ظاہر سی بات ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے شہید چمن علی کی بیوہ، آئے پوچھتے ہیں ان کی کیا تاثرات ہے۔ مادر بعد از شهادت چمن علی برایشم چی مشکلات است و پیش چی مشکلات متوقع است که مسائل برای شما مایا و چه رقم مسائل را میخواین حل کنین و در خانه یا کسی دیگه هم است که مسائل اقتصادی شما را حل کنه یا نه؟ کس نیه بدون اون موضوع خود چی بود که در بچکچای خود خرج میورد، در روزی حلال کار میکرد که ما در روزی حلال بچکچای خود نان بدم، درس بخونه بچکچای ما تمامش زیر درس بود دیگه، یالی خود چی را برد دیگه، خدا ما چی کار کنم خونه از کنم دیگه، ما نانوار نداری، اونمو بود که در بچای خود نان میورد۔ شہید چمن علی کی بیوہ بھی فرما رہی تھی کہ وہ اپنے گھر کا واحد کفیل تھا، اپنے بچوں کے لیے وہی روٹی کما کے ان کو کھلانے پلانے اور پہنانے والے تھے، اب وہ حیات نہیں ہے۔ ہمیں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اپنے ان مسائلوں کو کیسے حل کریں، کیونکہ ہمارے جو امید تھا، جو اگر ہمارے مسائلوں کو حل کر رہے تھے معیشت کا، اقتصاد کا، تو وہ صرف چمن علی تھا جو اب حیات نہیں ہے۔ نام تو چیز بچے نام بہشتہ فرشتہ بہشتہ بہشتہ بهشته بابا نیه دیغ موشی برایشی و بعد از که بابا رفته بلده تو چی مشکلات است، چی مسئله است بلده تو؟ بابا چی کار میکرد برای است تو؟ بابا همیشه که بود چیز کار میکرد، چیز میورد؟ بابا اینجا که بود هر چیز میورد. هر چیز میورد؟ آره. آلی که نیه دیغ شده برایشی؟ دیغ موشی چیز کار منی؟ چی ٹیم بابا کلو دیا تم آیا؟ هر وقت. هر روز؟ دیا تو که مایی بس چیز کار منی؟ کب نموگی؟ یہ شہید چمن علی کی بیٹی ہے جو کہہ رہے کہ جب تک بابا حیات تھے وہ ہمیشہ ہمارے لیے ہر چیز لے کر آتے تھے، لیکن اب وہ حیات نہیں تو ہمارے لیے کوئی کچھ نہیں لے کر آتا ہے۔ اللہ ان کو صبر دے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیں۔ اے شہیدو تم کہاں ہو، تم جلوسوں میں ازا کے چلنے والے آگے آگے۔ برای شادی ارواح طیبه شهدا، مخصوصا شهدای اخیر مج، صلوات بلند عنایت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد یا حمید بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم ذا الاحسان بحق الحسین، و بحق 9 المعصومین من ذریة الحسین. اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفار والمشرکین. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك. اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة واصرف عنا شر الدنيا والآخرة. پروردگارا ارواح طیبه شهدای عزیزمان را با ارواح شهدای دشت کربلا محشور بفرما. ماها را از جمله پیروان حقیقی با عبدالله الحسین قرار بده.
پروردگارا هر که مساعدت می کند، مخصوصا هدایت شوی عزیزانی که در این مسیر گام برداشته است، برای خانواده های شهدا زحمت کشیده و کمک فرستاده است، پروردگارا خیر دنیا و آخرت نصیب آنها بفرما. پروردگار آنچه خیر است پیشه و پیدا بگردان، آنچه شر است رفع و دفع بفرما. قاتلین شهدای مظلوم مجرا هرچه سریعتر و عاجلتر پروردگارا به کیفر اعمالشان گرفتار بگردان، نابود و ریشه‌کن بگردان، از صفحه روزگار برانداز. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. پاس اپنے اب بلا لو اے شہیدو تم جہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو، تازگی ہے گلستان میں، اے شہیدو تم کہاں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اس وقت ہم موجود ہیں شہید کریم بخش کے گھر، ان کی بیوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی تاثرات کیا ہیں، ان کو کون سے مسائل درپیش ہے، ان کے گھر میں کتنے بچے ہیں، اور آگے جا کر ان کو جو مسائل درپیش ہے وہ کیسے ان مسائلوں کو حل کرے گی۔ محترمہ، بعد از شہادت شہید کریم بخش کدام مسائلہ بلدیش ممدنی است؟ چند اولاد دارین؟ آیا اونا درو خانداره یا نمی خانن؟ و اخراجات تعلیم زنا چه کار میشه؟ کفیل دیگه است در خانه؟ یعنی دمزی حواله یک روشنی بندازیم برای اسم. 4 اولاد دارم، 3 دختر و 1 بچه. آن 3 دختر میخوانه، بچه‌م ریزه تبال نمیخوانه، 4 ساله. اخراجات درس زنا رو کی پورا میکنه برایشون؟ از پیش دیگه بابیشون که دیگه از بچه خدا خودش بدونه دیگه. نه فی الحال بزی وقتا مورم برای درس و تدریس کنم؟ نه یه ما چطوری خالی سنتر تازه ادمیشن گرفتم، تبال نرفت، از روز دوشنبه میخواه برو. دیگه مسائل اقتصادی روزمره شما چه رقم حل میکنه؟ نه خودم سودان. ناظرین گرامی، جیسے کہ کریم بخش کی جو بیوہ ہے انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، اور جو 3 بیٹیاں ہیں وہ زیر تعلیم ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ ابھی تو فی الحال خیر چھٹیوں کا وقت ہے، لیکن لازمی بات ہے اس سے پہلے ان کے جو اخراجات تھے وہ ان کے شوہر شہید کریم بخش پورا کرتے تھے، لیکن اب کے بعد پتہ نہیں کہ کیا ہوگا۔ ان کے تعلیم کا جو مسئلہ ہے، ان کی جو روزمرہ زندگی کا مسئلہ ہے، جو اخراجات ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے، کہاں سے آئیں گے؟ ان کے ہاں ابھی کوئی کفیل نہیں ہے، تو اللہ کرے کہ ان کے مسائل حل ہو، کوئی ایسا طریقہ نکلے جہاں یہ لوگ اس معاشرے میں ایک ابرومندانہ زندگی گزار سکیں۔ شاہدی پر رونے والو اے شہیدو تم کہاں ہو، پروردگار شهدای اخیر ما را، شهدای مظلوم ما را با شهدای دشت کربلا محشور بفرما. ارواح آنها را با ارواح ابوالفضل العباس و امام حسین و علی اکبر و علی اصغر و قاسم پروردگار محشور بفرما. ارواح آنها را از ماها و بانیان محترمی که امروز این مساعدت ها را کرده است، مخصوصا از عزیزان هدایت شوی، پروردگارا ارواح آنها را از ماها راضی و خرسند بفرما. پروردگارا تعجیل در ظهور مولانا صاحب العصر و الزمان ماها بفرما.
قاتلان شهدای مظلوم اخیر ما را پروردگارا هرچه سریعتر خوار و ذلیل و نابود و ریشه‌کن بگردان، از صفحه روزگار برانداز. پروردگار آنچه خیر است پیش و پیدا بفرما، آنچه شر است رفع و دفع بگردان. به حرمت سورة المبارکة الفاتحه مع الصلوات. تم مسلی قلب مومن کی تسلی، تم دعائے سیدہ کی ہر زمانے میں تجلی. عصمتوں کے پاسدارو اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو؟ بن تمہارے کیا بہارے کیسے نغمے کیا ترانے، چشم نم ہے لب پہ آہے ہم ملیں گے کب نہ جانے. پاس اپنے اب بلا لو اے شہیدو تم جہاں ہو. فصل گل ہے اب جہاں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی، اس وقت ہم شہید عبداللہ کے گھر موجود ہیں جہاں ان کی بیوہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کی تاثرات کیا ہیں اور ان کو کن مسائل، ایسے کون سے مسائل درپیش ہیں جن کو حل کرنے میں ان کو مشکلات درپیش ہیں. مادر میخوایم بفهمم که تاثرات شما چیز است بعد از شهادت قدم علی، عبدالله ولد قدم علی، و همچنین مسائلایشم چیز، مشکلاتایشم چیز است، مسائلی که روزمره زندگی من این پیش چه رقم میخواین حل کنین، زندگی را چه رقم میخواین پیش ببرین و زندگی بدون شهید عبدالله برایشم چه رقم میگذره درو. بسم الله الرحمن الرحیم. ما از تمام خواهر و برادر خواهیش منم کزیول دیگه قدم کمک کنه، کرای خانه کمک شنه دیگه، بچه‌م که دوست کل مرا امیر کمک کنه، قدم مدد کنه دیگه. السلام علیکم. ناظرین، جیسے آپ نے سنا کہ شاید ان میں مزید وہ برداشت نہیں کہ وہ بات کر سکے، جذباتی ایموشنل ہو گئے ہیں. بس صرف ان کی اتنی ہی اپیل ہے تمام لوگوں سے کہ ان کی بچی کا جو تعلیم کا مسئلہ ہے، گھر کا کرائے کا مسئلہ ہے، شاید اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو یہ ابھی نہیں بتا سکی. ان کے صحت کا جو مسئلہ ہے، ان کے جو کھانے پینے کا جو مسئلہ ہے، لازمی بات ہے زندگی گزارنے کے لیے تمام تر وہ چیزیں جو ایک عام انسان زندگی بسر کرنے کے لیے ان کو چاہیے، ان کو ضرورت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان کی جو شہداء کی جو فیملی ہے، لواحقین ہے، کیونکہ وہ واحد کفیل تھے، اب مزید کوئی کمانے والا نہیں ہے اس گھر میں، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان شہیدوں کی جو فیملی ہے ان کی مکمل دادرسی کریں اور جتنا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ہم تعاون کریں. نام تو چیزه؟ سکینه زهرا. کدام اسکول میخوانی؟ اسکول اردو. نام اسکول خبر داری؟ نه. چندم میخوانی اسکول؟ تازه داخل کرده دی اسکولا بند شد دوباره. خب اسکولا بند شده گالی؟ آن. بابا تا که میماد تا که بودک بلده تو چیز کار مکه، چیز میورد نمیورد دخانه؟ سامان بازی میوردک، کوٹی میوردک. بزالی کنیه دیغ موشی برایش یا نه؟ آن. دیغ موشی چیز کار منی؟ دیغ شدم بزا تو اونم فوتوایش. چه چیم زیاد ده تو مایه؟ چهارشنبه.
چهارشنبه چرا زیاد دیات تو پایا؟ اسکول میمات. اسکول تو میمات؟ ده اسکولم بلده تگو چیز میورد؟ آن. آلی کی میره؟ ننیم. آلی اسپاسی بابا کی دیغ میشه برایش دعا مونی یا نمونی؟ آن. چیز میخوایی که بگه امروز اگر بابا آواز تو رو بشنوه چیز میگی بابا را؟ بابای. چیز پیغام داره بلدیش میخوای چیز بگی امروز که بابای ده پیشتون بود میشیشت بگی بچیم چیز میخوای بگی چیز میگفتی؟ گفتم گوتی میوردک. خوب. سامان بازی میوردک. خوب دیگه؟ دیگه سامان بازی خانه. ناظرین یہ تھی شہید عبداللہ کی بیٹی جو آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی کہ جب تک والد حیات تھے وہ میرے لیے گڑیا وغیرہ لے کر آتے تھے، کھیلنے کے لیے سامان لے کر آتے تھے، لیکن ابھی وہ حیات نہیں ہے. زیادہ جو ہے وہ بدھ والے دن زیادہ یاد آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ ہر بدھ کو وہ خان سے آ کر اسکول ان کے وزٹ کرتے تھے اور ان کے لیے سامان لے کر آتے تھے، لیکن اب وہ والد حیات نہیں. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر والد آج ہوتے تو آپ ان سے کیا کہتے، تو یہی کہہ رہی ہے کہ میں والد کو کہتی کہ میرے لیے سامان لے کر آئے، گڑیا لے کر آئے اور گھر کے لیے بھی سامان لے کر آئے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ان بے سرپرستوں کے لیے تعاون کریں اور ان کی جو جتنی مدد ہمارے بس میں ہے وہ تعاون ان کے ساتھ ضرور کریں. تم مسلی قلب مومن کی تسلی، تم دعائے سیدہ کی ہر زمانے میں تجلی، عصمتوں کے پاسدارو اے شہیدو تم کہاں ہو. پروردگارا ارواح طیبه شهدای عزیز ما، شهدای اخیر مجرا و ارواح شهدای دشت کربلا محشور بفرما. بر بدن آنها حله از حله های بهشت بپوشان، قبر آنها را غرفه از غرفه های بهشت قرار بده. پروردگار ماها را در دنیا از زیارت امام حسین و عتبات عالیات بهره‌مند بگردان. در روز قیامت شفاعت مادرش فاطمه زهرا بهره‌مند بگردان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی، جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا اور دیکھا کہ شہداء کی فیملی کے جو تاثرات تھے وہ کیا تھے، تو لہٰذا آپ لوگوں سے اپیل یہی ہے کہ ان کو کبھی بھی آپ لوگ فراموش نہ کریں، آپ کبھی بھی ان کو نہ بھولیں، ان کو یاد رکھیں. ان شہداء کی جو فیملی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے شہداء کے فیملی کے ساتھ تعاون کیا. اللہ اس کی جزر دے آپ کو، اجر دے آپ کو. لیکن ان کے جو تعلیم کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، اور جو روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے جیسے کھانے پینے اور پوشاک کا مسئلہ ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ کوشش کریں کہ اس طرف بھی آپ توجہ دیں، اور باقی اگر کچھ نہیں ہو سکتا ہے کم از کم ان کی جو تعلیم کا مسئلہ ہے اسے حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ لوگ کسی بھی صورت میں تعلیم سے محروم نہ ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان کے ساتھ مدد کرتے رہیں گے اور یہ سلسلہ نہیں رکے گا، تاکہ ہم ان کی فیملی کو اتنی مدد دے سکیں کہ یہ بھی باقی لوگوں کی طرح اس معاشرے میں ایک آبرومندانہ زندگی گزار سکیں. انشاءاللہ ہماری دعا آپ لوگوں کے ساتھ ہے. اللہ آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں. فی الوقت گلستان میں اے شہیدو تم کہاں ہو، سبز و خرم دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریاں، بلبل شاخ گلستان رو رو کہتے ہیں یہ غراں، میرے پھولوں میرے غنچوں اے شہیدو تم کہاں
فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو